أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. اور آپ تمام حضرات کی یہ خوشبختی ہے کہ آپ نے جو ایک منٹ یہاں پہ آج کی اس مقدس محفل کے لیے گزارا ہے، اس کا اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ شاید ایسی محافل کے لیے زندگی میں ترسنا شروع کر دیں کہ وہ محافل ہمیں کب میسر آتی. آج کے موضوع پہ تو چونکہ علماء کرام اپنے اپنے انداز میں انشاءاللہ آپ کو مخاطب ہوں گے، لیکن میں ایسی مقدس محافل جن میں سیرت طیبہ ائمہ اہل بیت کا بیان ہو، اس میں ایک لمحہ بیٹھنے کا یا 1 گھنٹہ بیٹھنے کا آپ کے خدمت میں ثواب عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کے اذہان عالیہ مکمل میری طرف متوجہ ہیں تو اپنی زبانوں کو صلوات سے معطر کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اس کا ثواب عرض کروں. ہماری شیعہ کی ایک علم اخلاق کی عظیم ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے جامع السعادات. یعنی اس میں انسان کی بہت ساری سعادتوں کو اس صاحب کتاب نے جمع کر کے اس کا نام ہی جامع السعادات رکھا ہے. توجہ فرمائی ہے، جامع السعادات. وہاں پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 1 گھنٹا ایسی محفل مقدس میں بیٹھے جس میں معصوم اور اہل بیت کی کلام اور فرمودات کی روشنی میں حلال و حرام بیان ہو، جس محفل کے اندر ان افراد میں سے ہر
فرد کو اللہ تبارک و تعالی 12,000 ختم قرآن سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 12۔ آج نارا کام لگا میں این مارو جے 100 بندے دا پتہ لگے کہ 1000 بندہ نارا پہ مار ہے۔ ان کو جواز تائیے نبار والے پتہ نہیں پتہ لگ سی بجشن ہوندہ پہ۔ آج میں این نہیں ہے جی میں تو سی کہنے فاتحہ تا پیچھے۔ آج فاتحہ کی محفل نہیں ہے، یہ غلط رواج ہے۔ عید کے دن عزاداری کو شروع بندہ ہو جائے، ماتمداری کو شروع ہو جائے، نہیں۔ معصوم کے فرمان کے مطابق عید والے دن عید منانا علی کے شیعہ کا طور امتیاز ہے، اور ان کے غم کے دن میں غم منانا علی کے شیعہ کا طور امتیاز ہے۔ یہ جو شروع کر دیا ہے نا کچھ لوگوں نے درمیان میں، مطلب اس چیز بھی ہے، اس کی طرف بھی آپ کے توجہ ہونا چاہیے کہ عید کے دن میں فوراً مجلس رکھ دو جی، پیچھے سے ماتمداری شروع کر دو۔ یہ کچھ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں جو ہمیں مسلمانوں سے جدا کر رہے ہیں، ایسی راہیں ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا ہمارا شیعہ خوشی ہماری کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اور ہمارے غم کے دن وہ غمگین ہوتا ہے۔ عید الفطر بھی خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ بھی خوشی کا دن ہے، عید غدیر بھی خوشی کا دن ہے، اور عید مباہلہ کا دن بھی خوشی کا دن ہے۔ لہذا ان دنوں میں ہمیں خوشی کے ساتھ خوش اور غم کے ساتھ غمگین ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ بھائی علی عباس، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر سلسلہ چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند صلوات۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ آپ جس محفل اور مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ محفل و مجلس ہے ذکر محمد و آل محمد کی محفل، اور ذکر محمد و آل محمد کی جو محفل ہوتی ہے، آپ اگر میرے پاس ہے ایک سو، آپ توجہ میری کر رہے کہ بندے آتے جاتے رہیں، جو بندہ محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 12,000 ختم قرآن سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ 12,000 قرآن کے ختم کے برابر نہیں، اس طرح بھی آپ نے غور کرنا، 12,000 ختم قرآن کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ثواب اگر آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، آپ کی کوئی نظر میں ایسا بندہ ہو جس نے زندگی میں کبھی 12,000 دفعہ قرآن کی تلاوت کی ہے؟ جی کئی مولوی ہوندے نا جڑے ختم قرآن USB دے وچ پائی بندے ہوندے، قرآن پڑھ کے نا، توجہ فرمائی کہ کتنے بندے ہوندے؟ تو بندہ کوئی جائے نا مرنے والے کے لیے کہے کہ ہمیں ختم قرآن 2 کروانے ہیں، مولوی کہتا ہے میں اگلے دن 5 ختم قرآن کی تینوں میں جو 2 تسی لے لو تو 5 میں اپنے بوجھے چ رکھی ودا راساں۔ اسی اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، اب سبحان اللہ مولوی صاحب بڑے ہی کہ نیک آدمی نے نہ تہنجے فٹو فٹ ساڑا کام نویل دیتا ہے، جہنجے آنے گیا تو 2 قرآن نہ ختم قرآن USB کے ہوتے میں فٹ کی تھی تو فوراں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ جب بھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے عمل کیا جاتا ہے، پہلے اس کی نیت کرنا ہوتی ہے، بعد میں وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بے شک۔ اور اسی بھی ایڈے سادے مرادیں آتے ہیں، سبحان اللہ با مولوی صاحب ساڑا بڑا ہی مسئلہ ہے، جا تو گھر لے جاوی ہاں ٹکر پکاؤنا پونا سی، پھر انہیں چاہ پکاؤنی پونی سی، پھر انہیں شربت دینا پونا سی، پھر انہیں چاہ بھی ساڑے کو لو مانگ لینی سی۔ بڑے پڑھائے لاب تو زیادہ ساڑا کام انجھے 2 اور 2 4 کر
کر دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں میرے بزرگوں کبھی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. نماز پڑھتا ہوں قربتاً، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. اسی طرح جب آپ نے ختم قرآن پڑھنا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنا ہے، کسی کی ارواح پڑھنا ہے، کسی کا صدقہ دینا ہے، کسی کو خیرات کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ایصال ثواب کی نیت پہلے کریں گے، بعد میں اس کے لیے عمل کریں گے، تو پھر آپ کو بعد میں بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وحدہ لا شریک اور اس قادر مطلق کا نظام ہے. تم پڑھتے جاؤ گے، ثواب خود بخود ٹرانسفر ہوتا جائے گا. یار یہ آج کل سوشل میڈیا تے ساڈے میسیجز جڑے نے انہاں نے ساڈا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. مولوی تو پوچھن دی لوڑ ہی ہاں جی. میسیج لکھیندا ہے تے بٹن دباویدا ہے. جب بٹن دباتے ہیں میسیج کسی کو فارورڈ کرنے کے لیے تو کیا پیچھے سے پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ اس میسیج کو خیر و خیریت سے پہنچا. وہ آپ پہ بٹن دباون نال میسیج پہنچ جاتا ہے. کیا تیرے میرے اس چھوٹے سے موبائل سے بھی اللہ کی قدرت کمزور ہے کہ اس کو پھر دوبارہ کہنا پڑے یا اللہ فارورڈ نہیں ہو رہا ہے، رکیا کھلوتا ہے تو اس میں تھوڑا جائے اور دھکا لامی تاکہ مرن والے تک قبر پہنچ جائے. عجیب ہماری منطق ہے ابھی، عجیب ہماری. آپ مطلب نماز پہ کتنا کھپ کے بیٹھ چکے ہیں کہ جب آپ مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، آپ مولوی کی تکبیر کے بعد کسی چیز کا انتظار مت کریں. جو ہی مولوی تکبیر کہے فوراً آپ اللہ اکبر کریں. لمبی چوڑی اس جو نیت کا ہے پہاڑا نہ پڑھیں. لیکن وقت بھی ساڑھے مومن کے کریں دیں 2 رکعت نماز صبح دی نال اس پیش نماز دے. بندے کچھ نہ کھنا تے سمجھے بھی کرنی ہے سنیا. اور جب میں بندے ہوتے ہیں مطلب وہ بھی تشہد دھیان نہیں کریں دے بیٹھے ہیں. اشہد اللہ ہم نے بھی یہ کرنے تھے مگر ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. لہذا جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھنے آئے، آپ جو اگر مطلب ظہر کی اذان ہوئی ہے، آپ ادھر موٹر سائیکل کھڑا کریں، گاڑی کھڑی کریں، مسجد میں آئیں، تو آپ مسجد میں جب مولوی کے پیچھے آ کر کھڑے ہوں گے تو آپ جب ادھر موٹر سائیکل کھڑی کر کے وضو کر کے مسجد میں آئے تھے تو ظہر کی نماز کے لیے آئے تھے یا مغرب کی نماز کے لیے آئے تھے؟ جی سارے بولے ظہر کی. تے پڑھنے بھی کتنے نال سے جماعت نال. تے ظہر دیا رکعتاں کتنیاں 4 تو ہڈے آکھن نال ہونیاں یا اللہ بنائیں کتنیاں؟ اللہ بنائیں اتنیاں. تے پڑھ دیا اللہ واسطہ قربتاً اللہ یا کسی اور واسطہ پڑھنی؟ ساڑیاں نمازاں تے رزق واسطہ بھی ہونیاں. ساڑھے رزق ڈیر ہوئے، ساڑھیاں مشکل حال ہوئے، ساڑھیاں تنگ دستیاں دور ہوئے، ساڑھیاں پریشانیاں دور ہوئے. جو بندہ بھی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میری نماز سے میرا رزق بڑھے گا، میرے دکھ دور ہوں گے، میری اولاد آباد ہو جائے گی، میرے مسائل حل ہو جائے گے، اس کی نماز یہ خدا کے لیے نماز نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے نماز ہے. اس کی نماز یہ عبادت نہیں. نماز اس کی نماز عبادت ہے جو بندہ نیت یہ کرے کہ میرے بشک اب پتر آباد ہومن نہ ہومن، رزق ڈھیر ہوئے نہ ہوئے، میرے مسائل درست ہومن نہ ہومن، میں سکھی ہوما نہ ہوما. یہ نماز میں نے پڑھنی ہے اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے. لہذا آج دن تھا غدیر کا. بابا جی آپ معذرت، مطلب ٹائم کم ہے، علماء پیچھے سے انتہائی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آپ خطاب کی طرف متوجہ زیادہ ہوں گے، چونکہ یہ شاہ صاحب ہمارے بہت اچھے پرانے مجاہد، بڑے مذہبی غیرت رکھنے والے، اور مذہبیات کے پیچھے انہوں نے بہت ساری جیل کاٹی ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور خدا انہیں ہمیشہ زندہ رکھے. تو بہرحال میرے یاد کرنے کا مقصد ہے کہ اس محفل میں آپ نے جو یہ انتظار کیا ہے نا، تو بیت الافکار کی آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ آپ مت سمجھے کہ آپ کا وقت ضائع ہے. یہ جو آپ نے 1 گھنٹہ ذکر اہل بیت کے لیے
وقف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے آپ کا جو وقت ہے یہ 12,000 ختم قرآن سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آگے سنیے، جو بندہ ذکر محمد و آل محمد کی محفل میں جہاں پہ حلال محمد اور حرام محمد بیان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کا جملہ ہے، اس بندے کو جو حلال و حرام کے علم میں 1 گھنٹہ وقت کرتا رہا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس بندے کو اللہ جنت کے پھلوں میں سے اسی زندگی میں پھل نہ کھلائے۔ بات گھٹ بھر گئی اور سارے اچھا بول کے سبحان اللہ کی کرو۔ یہ سنیا کو لو سیکھ لو، چنگی گا لاکھنا سبحان اللہ، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تسبیح خدا ہے سبحان اللہ، واہ واہ کرنا ہے یہ غلط ہے۔ بولو بولو بولو، یہ سب بکواس ہے۔ صرف سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یہ سب چیزیں، یہ جو واہ واہ واہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فضول ہے۔ ان کو محافل ان مقدس مجالس میں نہیں ہونا چاہیے، جہاں پہ یا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے یا 14 کا ذکر ہونا چاہیے۔ پڑھنے والے کی زبان پہ بھی اللہ اور معصومین کا ذکر ہو، سننے والے بھی بولے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر سنیں تو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ اگر کوئی 1 گھنٹہ اہل بیت کے علوم کو سیکھنے کے لیے حلال و حرام کی محفل، ذکر محمد و آل محمد کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی زندگی میں مرنے سے پہلے جنت کا پھل کھلائے گا۔ جاگنے بیٹھے ہو تو میرے پاس میں کہ اگلا بڑا ٹیم کا باز دے دے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ذکر محمد و آل محمد، یعنی جہاں پہ اہل بیت کا اس انداز میں ذکر ہو کہ اس ذکر کے سننے والا اس محفل مقدس سے ہور بن کے اٹھے، ایسے نہیں جیسا آیا تھا ویسے کہ ویسا جمع آیا سے جمع تے انجے پلو جھاڑ کے دے اپنے گھر چلے گئے، وہ اس کی مجلس کامیاب نہیں ہے۔ جو محفل، جو مجلس ذکر اہل بیت کی ہو اور وہ آئے اور اس سے کچھ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی نیت کر کے واپس جائے، معصوم پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ مرنے سے پہلے آب کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ میں نے یہ خود حدیث جامع سعادات میں قبلہ سب پڑھی ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زندگی میں جامع کوثر پلائے گا، اسی زندگی میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا زندے بندے تو اس زندگی میں ہم کیسے جامع کوثر پی سکتے ہیں، جبکہ جامع کوثر جو ہے وہ جنت الفردوس میں حوض کوثر سے ساقی کوثر پلائے گا۔ نہیں، میں نے اس پہ کافی غور کیا، پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت بندے پہ پیاس کی شدت کا غلبہ آ جاتا ہے، اور جب شدت پیاس کا اس پہ غلبہ آتا ہے، ادھر سے شیطان ایک جام لے کر فوراً اس بندے مومن کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ آدھا اے جام لے لے تو آخری وقت بھی آخ اللہ وحدہ لا شریک کوئی نہ۔ اس وقت بندے پہ ہوتی ہے شدت پیاس کا غلبہ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ مومن جو ذکر اہل بیت کی محافل میں حلال و حرام سیکھنے کے لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ زندگی میں جامع کوثر بندے کو کب نصیب ہوگا، تو پھر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب مرتے وقت بندے کو شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، چونکہ شیطان پانی لے کر حاضر ہو کر مومن کے ایمان کے در پہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حلال الہ
ایمان اس کے بچانے کے لیے اس کو ایسے سپورٹ کرے گا، ادھر سے شیطان جام لے آئے گا، ادھر سے جنت سے غلمان جنت جام کوثر لے کر آ کر اس کو پلا کر اس کا ایمان بچا دے۔ بڑے فرمائیے، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل میں آئیں، بیٹھیں، وہاں پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہ کہ آیا اور پھر گیا، یہ مجلس کامیاب نہیں ہوتی۔ مجلس کامیاب وہ ہوتی ہے کہ جب کسی مجلس میں بندہ آئے تو اس کی زندگی کا رنگ کوئی اور ہو، جائے تو اس کی زندگی کا رنگ کوئی اور ہو۔ خداوند ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ان مقدس جو فرمودات اور ان کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پیغام حرم مقدس امیر المؤمنین اور پیغام من جانب مرجعیت علماء و فقہا کا جو میسج وہ علماء نجف ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ تو میں آپ سے کی خدمت میں ایک دو گزارشات کر کے، چونکہ ہمارے اس میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو آپ سب کی خدمت میں یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ حضرات جتنے بھی آپ ابھی شریک ہیں یا باقی اپنے آباء کو میسیجز کے ذریعے شریک کر سکتے ہیں، ان کو آپ میسیج کریں کہ آج آپ کے لیے اور ادھر آنے والے شرکاء کے لیے جو نیاز ہے وہ حرم امیر المومنین کی طرف سے فرمائی ہے۔ آج آپ مہمان گویا امیر المومنین کی، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ گھر سے آرام سے اٹھے، اپنے بستروں سے سکون سے اٹھے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور تھوڑا سا ذکر اہل بیت سنا اور آخر میں امیر المومنین کے دسترخوان سے کھانا کھا کے گھر چلے گئے۔ جبکہ دسترخوان امیر المومنین سے کھانا کھانے کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے نجف جانا پڑتا ہے، لیکن یہ کتنے ہمارے محسن علماء ہیں کہ جنہوں نے وہاں سے ہمارے لیے لنگر اٹھایا، اور کتنے ہم بدبخت ہیں کہ ہم ابھی تک گھروں میں اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے۔ یعنی یہ حالات ہیں کہ ہمارے جمعہ کا اجتماع یہاں پہ کم و بیش جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتا ہے، 2-2.5 کے قریب افراد ہوتے ہیں، جن میں ہم نے باقاعدہ طور پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ سب کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ خود نہیں آئے، اپنے خانوادوں کو بھی ساتھ لے آئے، چونکہ یہاں پہ آپ کے لیے یہ جو پروگرام ہے یہ اس سرگودا کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، اس ادارے کی طرف سے نہیں ہے، یہ حرم مقدس امیر المؤمنین کی طرف سے ہے۔ اگر باوجود اس کے بھی اگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ ولایت علی میں عوام حق پہ ہے یا یہ علماء بیچارے حق پہ ہیں جو نجف سے جہاں تشریف لے ہیں۔ بہت میں تو واقعاً اس پروگرام کو، یہ آپ کے حالات کو دیکھ کر، سرگودا کے لوگوں کو دیکھ کر یہ میرا میسج پہنچاؤ کہ میں تو بہت دکھی ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو کہ ملک پاکستان میں بہت کم و بیش مقامات پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور آپ کی سرزمین پہ پھر فقط امیر المؤمنین کی طرف سے نیاز ہی نہیں ہے، حرم مقدس سے آئے ہوئے علم کی یہاں پہ پرچم کشائی بھی ہوگی، آپ کو زیارت بھی کروائی جائے گی، اور آپ ہمیں سے ہر ایک مومن اور مومنہ کو پوسہ دینے کا موقع بھی نصیب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور سعادت کی کیا بات ہوگا؟ تو فرمائی ہے آپ ابھی بھی اپنے لوگوں کو، دوستوں کو میسیج کر کے بتا سکتے ہیں، جو کہ آدھا گھنٹہ ہے، کوئی خوش نصیب سعادت مند جو ہے وہ ان سعادتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ آج کے دن بڑا خوشیوں کا دن ہے، آج کے دن بہت بڑا سعادتوں کا دن ہے، آج کا دن بہت بڑی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، آج کے دن بہت بڑے فیوزات الہی کے نزول کا دن ہے، آج کے دن تو بہت بڑا سعادت مند ہے انسان جو گھر سے نکل کر خود بھی خوشی منائے اور لوگوں کو امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان پہ خوشی منانے کی طرف متوجہ کرے۔ یہاں پہ تو دیکھیں پنکھے لگے ہوئے ہیں، پانی ٹھنڈا مل رہا ہے، سائے میں بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ مولویوں سے غدیر سن رہے ہیں، ذرا ان غدیریوں کے حالات دیکھو کہ جو کڑی دھوپ میں سر پہ بال نہیں تھے،
و نشان نہیں تھا اور وہ علی کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے، تب بھی انہوں نے علی کو سنا، تب بھی انہوں نے امیر المؤمنین کو سنا بھی صحیح، دیکھا بھی صحیح، اور پھر ایسے سنا نہیں ہے، وہاں پہ دکھانے والے اللہ کے رسول تھے اور لوگوں کو جو دکھایا وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور وہاں پہ جو اعلان ہوا تھا وہ علی کی حکومت کا اعلان ہوا۔ خان کو تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا علی مولا اس کا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے۔ اب یہاں پہ چند سال پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں علامہ الشیخ شبیر میثمی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم شیعوں کے نزدیک، اور یہ مسلمہ عقائد ہیں، عقائد میں سے ہے، بلکہ اگر قرآن اور احادیث کے لب لباب کو دیکھا جائے تو پیغمبر خدا کے بعد اللہ نے جس ہستی کو سب کائنات سے افضل بنایا ہے وہ حسنین کا بابا علی ابن ابی طالب۔ اب جب وہاں پہ انہوں نے وہ ٹاک شو میں جملہ کہا تو بڑی پاکستان کے وہ کرائے کے ملہ جو تھے ان کی ہڈیا میں ابال آیا، انہوں نے کہا دیکھا اب کہتے تھے نا کہ شیعہ کافر ہیں، اب تو انہوں نے بمانگے دوہرے چینل پہ بیٹھ کے ان کے مولوی نے کہہ دیا کہ ہم علی کو بعد پیغمبر نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اس بدبخت و بدنصیب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا علی کو بعد از نبی نبیوں سے افضل ہم نہیں مانتے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے اعلان کر کے بتایا ہے۔ نعرہ تو اندے مرندے پہ اٹھے میں سب دجاوڑ بیٹھے ہوں۔ ایک باری تو اند نعرہ مارو جی آج پتہ چلے جی غدیری اکٹھے ہوئے بیٹھے اندے اپنے علی مولا کا جشن بیٹھے بنائیں دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ امام عطا فرمایا کہ جس کی مثل رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں، اللہ نے اس علی کو وہ علی بنایا، اس انداز میں وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی نبی کو بعد پیغمبر نہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر باقی انبیاء بھی علی کی محبت قدم نہیں بھرتے ان کو نبوت بھی نہیں ملتی، رسالت بھی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المومنین کو بعد از پیغمبر پوری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ اور ایک نقطے کی طرف میں عموماً اپنی مجالس میں متوجہ کرتا رہتا ہوں، یاد رکھو علی کا حقیقی موالی وہ ہے جو علی کو ایسے مانے جس طرح علی کو اللہ نے بنایا ہے۔ جس طرح علی کو اللہ نے بنایا، اللہ نے علی کو کیسے بنایا؟ بعد از پیغمبر پوری کائنات سے افضل بنایا، پوری کائنات سے علی کو افضل بنایا۔ بہت سارے ملا ادھر سے آ کر تیرے اور میرے منبر پہ کھڑے ہو کر آج ہمیں ولایت کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو تم تشہد میں بھی علی ولی اللہ، ہم تمہارے ضامن ہیں۔ جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں اس وقت علی والی نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے ہیں جو دشمن علی کی نماز ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے علی کو کیسے مانتے، بھئی وہ بھی صحابی ہی تھے، علی بھی وہ صحابی ہی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو منبر پہ کھڑا ہو کر علی کو صحابی مانتے ہوئے علی کی ولایت تمہیں پڑھائے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے میں بہت بجانب وہ ہے کہ جو علی کو اس طرح مانے جس طرح رسول دکھا کے گئے تھے۔ اور علی کو رسول کیسے دکھا کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے علم، میری دستار، میری تمام تر وراثت
اپنی زندگی میں کتنے مقامات پہ دکھا کے گئے. جب وہ مواخات قائم ہوئی تھی مدینہ میں، جب ایک مہاجر اور انصاری کو آپس میں دوست بنایا تھا، آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، پیچھے تنہا رہ گئے علی. پریشان دیکھا رسول اللہ نے، یا علی پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی بھائی نہیں بچا. رسول اللہ نے چہرے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی ان میں سے تیرا کوئی بھائی تب بناتا جب ان میں سے کوئی تیرے بھائی بننے کے قابل ہوتا. اور اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ کو تھام کر فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ان کو میں بنا رہا ہوں بھائی، لیکن پتہ نہیں یہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے یا نہیں. سمجھے بیٹھے ہو؟ اتنا پیغمبر خدا نے بھائی تو بنا دیا نا، لیکن آگے تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ مہاجر کہاں پہ ہوگا، وہ انصاری کہاں پہ ہوگا. آخرت میں تو کسی کے بھائی چارے کی رسول اللہ نے ضمانت نہیں دی تھی، لیکن علی کو فرمایا تھا یا علی تو میرا وہ بھائی ہے. میرے پاس سے دیکھو یا علی تو میرا وہ بھائی ہے جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے کس ہستی کو عطا فرمائی؟ امیر المومنین کو. لہذا جو بھی ممبر پہ آ کے علی کو بعد پیغمبر افضل نہیں مانتا اور ولایت کے کلمے جتنے بھی سکھاتا رہے، وہ موالی نہیں ہے، وہ منافق ہے. علی ولی اللہ پڑھنے میں حق پہ وہ ہے جو بعد پیغمبر پوری کائنات سے علی کو افضل مانے. پڑھتے بیٹھے ہو علی. میرا دل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور ٹھیک نعرہ مارے نے نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، بہت بڑی سعادت ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں نور ولایت امیر المومنین رکھا. اور اس میں پھر اس طرح بھی آپ کی توجہ کرانا مقدور ہے کہ یہ بھی قسمت اس وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس کریم اللہ نے ہم سب کو وہ مائیں عطا کی جن ماؤں نے ہماری ولادت میں امانت کا مظاہرہ کیا. اور اس طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خوبصورت ترین جملہ امام نے ارشاد فرمایا من وجد فی قلبہ محبت علی ابن ابی طالب فلیشکر عمر. جو اپنے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے وہ اپنی اماں کا شکریہ جا کے ادا کرے. کسی بندے نے سوال کیا تھا یا ابن رسول اللہ میری اماں دنیا سے چلی گئی ہے. امام نے فرمایا یہ تیری اماں کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی قبر پہ بھی جا کے شکریہ ادا کر جس نے تجھے اس لائق بنایا ہے کہ تیرے دل میں اللہ نے نور ولایت علی بدیت فرمایا. اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں یہ عام بات نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے. دنیا چھوٹے چھوٹے ولی کو مانتی ہے، ان کے سامنے جھک جھک کے
پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور مجھے وہ امام عطا فرمایا جو فقط ولی نہیں ہے، جو فقط مسیح نہیں ہے، وہ سید الاولیاء بھی ہے، وہ سید الاوصیاء بھی ہے، وہ تمام اولیاء اور کتب اور تمام تر دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اور اوصیاء کا سردار بھی ہے، وہ بعد از پیغمبر پوری کائنات میں ہماری دنیا و آخرت کا وارث بھی ہے۔ اور میں عمومی طور پہ ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، شیعو سر اٹھا کے جیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ امام عطا فرمائے جو تمہیں جنت میں فقط لے جا نہیں، دنیا میں جنت دکھا بھی سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میرے محترم تشریف لا چکے ہیں، پھر صرف اس 1-2 منٹ کے جملے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہوگا اور ان کے بعد انشاءاللہ آخری کلمات اور مرجعیت اور حرم امیر المومنین کا پیغام بھی آپ کو سنایا جائے گا۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیعو سر اٹھا کے لیا کرو، اللہ نے تمہیں وہ امام عطا فرمائے جو فقط جنت میں لے جا نہیں، دنیا میں تمہیں جنت دکھا بھی سکتے ہیں۔ اور روایات ہیں بہت سے کثرت سے روایات ہیں۔ ایک تو سید الشہداء کے واقعات میں ملتا ہے، ایک واقعہ جناب حضرت ابو بصیر جو کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا، ان کے متعلق ملتا ہے۔ کربلا کے واقعات میں شب عاشور جب امام نے سب کے امتحان لے لیا نا، سب پاس ہو گئے امام کے اس امتحان میں، امام نے ارشاد فرمایا آؤ ذرا خیمے سے نکلو، تمہیں تمہارے جنت میں گھر دکھاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا مجلس نہ موقع میں دیا نے تو چھڑا سبحان اللہ تے گزارا کر چھوڑ۔ تو جب فرمایا آؤ تمہیں تمہارے جنت میں میں محل دکھاؤں، ایک چھوٹی سی عصا، چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے کو جس طرح ہم سوٹی جس کو کہتے ہیں اس کو اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے امام نے فرمایا سعید تیرا وہ جنت میں مقام ہے، حبیب تیرا وہ مقام ہے، سعید تیرا وہ مقام ہے، جان تیرا وہ محل ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگ کو اس نعمت عظمی الہی کا ہم زندگی میں اگر ساری زندگی میں سجدہ میں گزارنے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو وہ امام عطا فرمائے جن ائمہ جیسا کائنات میں کسی مکتب کے پاس امام نہیں ہے۔ خداوند ذوالجلال ہم سب کو انہی کی ولایت کے سائے میں زندہ رہنے اور انہی کی ولایت پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔